السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر احمد ابن نصر خروج، جی جی سر۔ احمد ابن نصر الخزائی، یہ ایک بہت بڑے مطلب عالم کہہ لیں، ایک بہت بڑے ایکٹیوسٹ کہہ لیں، ایک بہت بڑے ہوں۔ دائی کہہ لیں، جو کہ اہل سنت والجماعت سے تھے، اور باقی ڈیٹیل پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو خزائی ان کا نام تھا، اور امام احمد بن حنبل کے ساتھیوں میں سے تھے، اور اچھا دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دیتے تھے۔ تو مسئلہ خلق قرآن جب شروع ہوا تو ان کی ایک الگ سے رائے بن گئی، تو اسی کے بارے میں پھر اسی میں وہ پکڑے گئے، اور پھر ان کو سولی لٹکا دیا گیا 12۔ پڑھیے ایک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بن نصر کا خروج و قتل۔ احمد بن نصر بن مالک بن ہیشم خزائی کا دادا مالک بن ہشیم خزائی دعوت عباسیہ کے نقیبوں میں سے تھا۔ احمد بن نصر اصحاب احادیث کی صحبتوں میں اکثر رہتا تھا اور اسی لیے اس کا شمار محدثین میں تھا۔ وہ مسئلہ خلق قرآن کا مخالف تھا۔ اسی وجہ سے ایک گروہ کثیر نے خلافت عباسیہ کے خلاف اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور شہر بغداد میں شنبہ 3 شعبان سن 231 ہجری کو احمد بن نصر نے خروج کیا اور علم بغاوت بلند کر کے نقارہ بجا دیا۔ بغداد کی پولیس نے کے افسر نے نہایت ہوشیاری و مستعدی سے کام لے کر احمد بن نصر کو گرفتار کر لیا۔ احمد بن نصر اور اس کے ہمراہی جو گرفتار ہوئے تھے میں سامرا میں بھیجے گئے۔ واسق نے نصر کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور اس کا جسم کو بغداد کے دروازے پر لٹکایا گیا اور سر کو جر بغداد پر لٹکا کر ایک چوکیدار کو متعین کیا گیا کہ وہ نیزے کی نوک سے منہ کو قبلے کی طرف نہ ہونے دے، اور کان میں ایک پرچہ دھاگے سے باندھ کر لٹکا دیا گیا جس پر لکھا تھا کہ یہ سر احمد بن نصر مالک کا ہے، جس کو خلیفہ نے عقیدہ خلق قرآن کی طرف بلایا مگر اس نے انکار کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بہت جلد اس کو آتش دوزخ کی طرف بلا لیا۔ احمد بن نصر کے قتل کا واقعہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن محمد ازدی کے واقعے سے، جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، پہلے کا ہے۔ رومیوں سے اسیران جنگ کا تبادلہ۔ رومیوں کے ساتھ جنگ کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری چلا آتا تھا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رومیوں کو شکست دی اور کبھی کبھی قسطنطنیہ تک بھی پہنچ گئے، مگر رومیوں کی حکومت و سلطنت کا باکلی استحصال نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ خلافت راشدہ کے عہد میں ایرانی شہنشاہی برباد ہو چکی تھی، مگر رومی شہنشاہی ابھی باقی رہ گئی تھی۔ اگرچہ شام اور فلسطین و مصر وغیرہ رومیوں سے چھین لیے گئے تھے، مسلمانوں کے قسطنطنیہ پر قابض ہو کر یورپ کے اندر داخل ہونے میں کوئی کسر باقی نہ تھی کہ اسی حالت میں اندرونی فسادات کھڑے ہو گئے۔ قسطنطنیہ یورپ مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتے بچ گئے۔ ان اندرونی جھگڑوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ کبھی بند ہی نہیں ہونے آیا، اور کسی خلیفہ کو ایسا موقع اور کامل اطمینان میسر نہ ہوا کہ وہ اپنی تمام طاقت وسیع مدت کے لیے یورپ کی طرف متوجہ کر دے اور اپنے قبضہ ممالک میں بغاوت کا اندیشہ اور خروج کا خطرہ نہ ہو۔ خارج مسلمانوں کو آپس کی مخالفتوں نے قسطنطنیہ کے قیصر اور یورپ کے ملکوں کی حفاظت کی اور سرحدات پر عیسائیوں اور مسلمانوں کی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ کبھی کوئی خلیفہ فوج لے کر رومیوں پر حملہ آور ہوا تو ان کو ڈرا دھمکا کر اور سزا دے کر فوراً دارالخلافہ کی طرف چلا گیا۔ یہ کبھی ممکن نہ ہوا کہ زیادہ مدت اور کئی برس کے لیے وہ مستقر خلافت سے جدا رہ سکے۔ واسق باللہ کے زمانے میں بھی رومیوں سے چھیڑ چھاڑ جاری رہی۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں 2 مرتبہ عیسائی اور مسلمان قیدیوں کا تبادلہ ہو چکا تھا، یعنی مسلمانوں نے عیسائیوں کو جو ان کی قید میں تھے چھوڑ دیا، اور اس کے معاوضے میں عیسائیوں نے ان مسلمان قیدیوں کو جو ان کی قید میں تھے آزاد کر دیا۔ یہ تبادلہ پہلے بھی دریائے لامس کے کنارے ہوا، اور اب 10 محرم
231 ہجری کو تیسری مرتبہ واسق بن اللہ کے عہد میں اس دریا کے کنارے ہوا، جس کی صورت یہ تھی کہ دریائے لامس پر 2 پل ایک دوسرے کے متوازی بنائے گئے۔ ایک پل سے عیسائی قیدی اس طرف جاتا اور دوسرے پل سے مسلمان قیدی اس طرف آتا۔ اس تبادلے کے لیے واسق بن اللہ نے خاقان کو اپنی طرف سے عیسائی قیدیوں کے ساتھ دریائے لامس کے کنارے بھیج دیا۔ برابر تعداد کے قیدیوں کا تبادلہ ہو چکا اور مسلمان قیدی، جن کی تعداد 4600 تھی، اس طرف آ چکے تو رومی قیدی بھی بہت سے مسلمانوں کے پاس بچ گئے۔ خاقان نے ان بچے ہوئے قیدیوں کو بلا معاوضہ رومیوں کے پاس یہ کہہ کر بھیج دیا کہ اس تبادلے میں ہمارا درجہ بڑھا ہوا رہنا چاہیے، یہ ہماری طرف سے رومیوں پر احسان ہے۔ واسق باللہ کی وفات۔ واسق باللہ مرض استسقاء میں مبتلا ہوا، اس کے تمام جسم پر ورم آ گیا تھا۔ علاج کی غرض سے اس کو گرم تنور پر بٹھایا گیا۔ اس مرض میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ اگلے دن تنور کو کسی قدر زیادہ گرم کیا گیا اور پہلے دن کی نسبت زیادہ دیر تک تنور پر بیٹھا رہا، جس کی وجہ سے بخار ہو گیا۔ تنور سے نکل کر محافے میں سوار کر کے سیر و تفریح کے لیے لے چلے۔ جب محافہ کو زمین پر رکھ کر دیکھا گیا تو واسق باللہ فوت ہو چکا تھا۔ اسی وقت قاضی احمد بن داؤد، محمد بن عبد الملک وزیر اعظم، ارتقاء اور سیف، عمر بن فرح وغیرہ اراکین سلطنت قصر خلافت میں جمع ہوئے اور محمد بن واسق باللہ کو، جو 9 عمر لڑکا تھا، تخت خلافت پر بٹھانے لگے۔ اسی وقت وصیف نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ ایسے 9 عمر کو خلیفہ بنا دیتے ہو؟ یہ الفاظ سن کر سب کو خیال ہوا کہ اس کام سے رک کر مستحق خلافت شخص سے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ آخر واسق باللہ کے بھائی جعفر بن معتصم کو طلب کیا گیا اور خلعت بنا کر تخت خلافت پر بٹھایا اور متوکل علی اللہ کا خطاب دیا۔ متوکل علی اللہ نے سب سے پہلے بیت خلافت لے کر واسق باللہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کرنے کا حکم دیا۔ واسق باللہ مکے کی سڑک پر مقامی ہارونی میں دفن کیا گیا۔ 5 برس 9 مہینے خلافت کی اور 36 برس 4 مہینے کی عمر میں 24 ذی الحج سن 232 بروز 4 شنبہ فوت ہوا۔ بہت مستقل مزاج اور برداشت کرنے والا شخص تھا، مگر مسئلہ خلق قرآن کے متعلق اس سے بہت زیادہ زیادتیاں ہوئیں۔ آخری عمر میں یہ خبت اس سے دور ہو گیا۔ عبرت: مرنے کے بعد خلیفہ واسق باللہ کو تنہا چھوڑ دیا گیا اور تمام لوگ متوکل علی اللہ سے بیعت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس عرصے میں 100 سمار آیا اور واسق باللہ کی آنکھیں نکال کر کھا گیا۔ 100 سمار کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کسی جانور کا نام ہے۔ اچھا، صحیح۔ ہاں، ایسے لگتا ہے، بالکل صحیح۔ چلیں جی، ٹھیک ہے۔ متوکل علی اللہ جو ہے نا، یہ سر، جی یہاں سے خلافت عباسیہ کا ایک دوسرا دور شروع ہوگا۔ اچھا، مطلب ان کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کیا ہے، لیکن یہاں سے دوسرا دور شروع ہوگا۔ صحیح۔ سر پلیز ٹائمنگ کا بتا دیجیے گا کہ 7:20 ہوں گے، 7:30 ہوں گے؟ ابھی آہستہ آہستہ جو ہے نا ٹائم بہت زیادہ تھوڑا رہتا جا رہا ہے، تو جی میں بھی جی جی۔ ٹائم جو ہے نا وہ اس طرح چینج ہو کے آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہو جائے، فجر کی نماز سے پہلے ہو جائے۔ اچھا، فجر کی نماز سے پہلے ہو جائے۔ اچھا، ہاں، تو مطلب جب اذان وغیرہ ہوتی ہے تو 20-25 منٹ ہوتے ہیں، تو اس میں ہو جائے۔ صحیح۔ تو سر کیا ٹائمنگ ہوں گے ایٹ لیسٹ ابھی تو ایک ہمارے دو لیے؟ دن کلاس نہیں ہوگی نا ہماری، پھر انشاءاللہ ڈیسائڈ کر چلیں، اوکے لیں۔ سر۔